ہیں کہ جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتی. میں آپ کے سوال یہاں لا کے جوڑ رہا ہوں جواب کو کہ فی زمانہ ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے عام مسلمان ہیں ان کا علم جو ہے وہ بہت کم ہے, بہت ہی سرسری ہے, بلکہ میں یہ کہوں کہ بالکل نہیں ہے تو شاید غلط نہ ہو, الا ماشاءاللہ کوئی گھرانوں میں تعلق ہوتا ہے. اچھا, جب آپ کو علم ہی نہ ہو تو آپ کو ذریعے سی بات جو عجوبہ لگتی ہے گی, اور اگر آپ علم جانتے ہیں تو بات عجوبہ نہیں رہتی. اگر ایک مسلمان پڑھتا چلا آ رہا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام سے کیا کیا کرامتیں ہوئی تھیں, ہمارے دیگر بزرگوں سے کیا کیا کرامتیں ہوئی تھیں, تو وہ کرامتوں پہ اس لیے یقین کرتا ہے کہ اس لیے وہ جانتا ہے کہ یہ کرامت والا ہی تو اللہ والا ہے. اس کو اللہ نہیں سمجھتا, اس کو اللہ والا سمجھتا ہے. ایک عام آدمی بھی اس کو اللہ والا سمجھتا ہے, اللہ نہیں سمجھتا. اللہ سمجھ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی کی دی طاقت سے اس کے اندر یہ طاقت آئے گی. اس لحاظ سے اس زمانے کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں اور جو اس میں تھوڑا سا تذبذب شکار ہوتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ تو میں نے بتایا ایک وہ ہے. دوسری یہ ہے کہ جب آپ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں نا تو اس فیلڈ کے اشارے کنارے کو سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر میری ایک فیلڈ ہے, میرے فیلڈ آپ نے خود ہی بتایا کہ میں پیٹرولیم تعلق رکھتا ہوں. میرے سامنے اگر کوئی بات کر رہا ہوگا, یہ جملہ بھی کہے گا کہ پاکستان کی پیٹرولیم سے متعلق, تو میں سمجھ جاؤں گا یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. آپ نہیں سمجھیں گے, میں سمجھ جاؤں گا, ہے نا. اسی طریقے سے جب دین کی باتیں آتی ہیں اور اللہ کی باتیں آتی ہیں, اگر آپ صاحب نظر لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا ان کے پاس آنا جانا ہے, تو آپ بہت سی ٹرمنالوجی کو, بہت سی باتوں کو آپ اخذ کر لیتے ہیں. اب اگر آپ کے سامنے بات آتی بھی ہے تو آپ اس کو یقین کر لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ کا شعبہ پیٹرولیم کا. ہمارے سامنے تو جب ریٹ بڑھتے ہیں تبھی ہم سمجھتے ہیں معاملہ کیا ہوا. اسی لحاظ سے جب دین کا علم آپ کے پاس ہوگا, جب دین کا علم ہوگا تو آپ دین کی باتیں سمجھ لیں گے. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ جیسے سوال بھی کسی نے کیا تھا نا 11ویں سے متعلق, 11ویں کا چیز ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ظاہر بات ہے کہ علم کی کمی وجہ سے سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. 11ویں کوئی چیز بھی نہیں ہے, 12ویں کوئی چیز بھی نہیں ہے, 6ٹھی کوئی چیز نہیں ہے. ان سب کے اندر جو چیز کامن ہے وہ ہے ایصال ثواب. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ایصال ثواب آپ 24 گھنٹے پورے ہفتے, پورے مہینے, 365 دن میں کوئی, جیسا کہ نجمہ صاحبہ کا کوشچن تھا نا 11ویں کے حوالے سے, کوئی وقت ایسا نہیں جہاں پر آپ ایصال ثواب نہ کر سکیں. بالکل ٹھیک, کوئی فکس نہیں کیا جاتا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. اور آخر میں مفتی صاحب میں چاہتا ہوں سم اپ کرتے ہوئے, ایک تو یہ کہ ان کو کوئی دعائیہ جو ہے وہ کلمات بتا دیجیے, اور ساتھ ساتھ 2-4 جملوں کے اندر کہ جو فضائل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور شمائل کے حوالے سے, اس کی جو اڈاپٹیشن والی جو بات ہے وہ کیسے اڈاپٹ کیا جائے. یہاں بہن کے لیے مشورہ ہے کہ اگر کاروبار میں ترقی فضیلت چاہیے تو کثرت سے استغفار کریں, اور درود پاک کی کثرت رکھیں, نماز کی پابندی رکھیں, اور رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھیں. اس کے علاوہ ایک مجرب طریقہ یہ بھی ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں, کوئی نہ ہو تو ویسے ہی آپ سلام کریں, جنات وغیرہ ہوتے ہیں, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بار درود شریف پڑھ کر ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں. یہ انسان کو حلال طریقے سے مالا مال کر دینے والا ایک وظیفہ ہے, جس کو اختیار کریں. نبی کریم نے تعلیم فرمایا. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ, جیسے آپ نے شاید فرمایا کہ پیغام اس پورے اس میں یہی ہے, جسے بہن نے فرمایا کوئی وظیفہ بتائیں اس خاص مہینے میں. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ پہلے بھی میں ہر جگہ تقریباً یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بزرگوں سے عقیدت اور محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے. ٹھیک ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علم حاصل کیا, وہ جاہل نہیں تھے. ہمیں بھی جیسے حضرت نے بھی شاید فرمایا کہ ہمارے یہاں جہالت کا بہت زیادہ ہر گھر کے اندر عمل دخل ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت بگاڑ ہے. ٹھیک ہے. تو علم حاصل کریں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنے والا ہر شخص جو آپ سے محبت کرتا ہے, اس آپ کی اتباع میں اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس میں تو حکم خدا بندی اور حکم رسول بھی موجود ہے, عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. اس کے علاوہ آپ کی سیرت پاک کا اس نظر سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ میں اس چیز کو اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ کروں. بالکل صحیح فرمایا. اس کے لیے پروگرام بھی دیکھیں, اور پروگرام میں یقینی سی بات ہے کہ سیرت کے مکمل پہلو کو کور کر لینا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے. یا ہم ایک سوچ اور فکر کا زاویہ تبدیل کرنے کے لیے پروگرام رکھتے ہیں. اس تبدیلی کی ابتدا آج سے ہی ہونی چاہیے کہ ہم ایسی کتابیں خرید لیں جو آپ کی سیرت پاک کے مضامین پر مشتمل ہیں, ان کو پڑھیں اور اپنی سیرت کو ان کی سیرت کے مطابق کرنے کی. بالکل ٹھیک. آپ دونوں, آپ کا بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, بات ساری اتنی سی ہے کہ بالکل طے شدہ بات ہے یہ, اس میں کوئی دوسری تیسری بات ہو نہیں سکتی کہ جو اللہ نے فضیلت اور جو مرتبہ اور جو مقام حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین, ہم تو بہت گناہ گار, بہت سیاہکار, بہت بدکار ہیں. ہم جیسے لوگ کچھ اگر پڑھ لکھ لیتے ہیں نا, کچھ پڑھ لکھ, کچھ, میں نے کچھ کا لفظ استعمال کیا, کچھ اگر پڑھ لکھ لیتے ہیں,
یا کچھ ہم نمازوں کی پابندی کر لیتے ہیں اور کچھ ہمارا حلیہ ایسا ہو جاتا ہے تو ہمیں تقوی کا ہیضہ ہو جایا کرتا ہے، ہمیں علم کا ہیضہ ہو جایا کرتا ہے، بڑے تفاخر کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں صاحب، بڑے زام کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے اندر تو یہ بات ہے، ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جبکہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہوتا ناظرین۔ اور جنہوں نے بہت کچھ کر لیا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بھی دیکھیں کیسا بلند کرتا ہے کہ وہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور بہت کچھ کرنے کے بعد یا بہت کچھ پانے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں پایا، بہت سجدے کرنے کے بعد بھی ان کو تشنگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں میرا رب مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنے مقام اور مرتبے کو خود سے اسٹیمیٹ نہیں کرتے۔ اللہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی اتنی محبت ڈال دیا کرتا ہے، اتنی محبت ڈال دیا کرتا ہے کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ واقعی یہ کسی مقام اور مرتبے کی شخصیت ہے۔ تو بات ساری اتنی ہے کہ ایک بات جاتے جاتے عرض کروں گا کہ عاجزی اور انکساری کو اپنے اندر پیدا کریں۔ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جس میں مفتیان نے گفتگو کی، لیکن اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ جب جھکائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ مراتب کو بلند کرے گا، اور جو پھلدار درخت ہوتا ہے ناظرین وہ جھکائی ہوتا ہے، اور جس کے پاس پھل نہیں ہوتا نا وہ سوکھی ٹہنی کی طرح ہمیشہ اکڑا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، بلا وجہ کھڑا رہتا ہے، بلا وجہ کھڑا رہتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جن میں اللہ نے طاقت رکھی ہوتی ہے، جو پھلدار ہوتے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیں اللہ کے نزدیک جو ہے بہت قابل احترام ہوا کرتے ہیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ غوث اعظم اے شہ بغداد